2002 یا 3 کی بات ہے. مجھے کسی نے بتایا کہ راوی کے پل کے ساتھ ایک صاحب بیٹھے ہیں، میاں صاحب ان کو کہتے ہیں. ان کے پاس 67 کا علاج ہے، 67، اور وہ اس کے کامل عامل ہیں. میں آپ کو ملوانا چاہتا ہوں، ملوائیں. ایک دفعہ میں گیا، کئی دفعہ وہ میرے پاس آئے. مجھ سے کہنے لگے کہ میں نے ان سے پوچھا کہ سنا آپ کے پاس 67 کا علاج ہے؟ کہنے لگا ہاں. میں نے کہا کیا علاج ہے اس کا؟ کہا کسی کامل کو بتانا چاہتا ہوں، اہل کو بتانا چاہتا ہوں. میں نے کہا میں نااہل ہوں. چلو کامل تو نہیں ہوں لیکن شاید نااہل بھی نہ ہوں، دعویٰ تو پھر بھی نہیں ہے اہل ہونے کا. کہا کسی کامل کو بتانا چاہتا ہوں. پوچھا کیا؟ کہا بتاؤں گا پھر آپ کو. خیر زیادہ تنگ نہیں کیا، مجھے بتانے لگے کہ 7 بار سورۃ فاتحہ 67 کا علاج ہے. جب مریخ اور زحل آپس میں مل جائیں، مشتری اور قمر قریب نہ آئے تو 7.5 سال کی بندش لگ جاتی ہے. 7.5 سال، پھر 7.5 سال کی بندش 17.5 سال تک چلی جاتی ہے اگر نہ ٹوٹے، اور 17.5 سال کی بندش 27.5 سال تک چلی جاتی ہے اگر نہ ٹوٹے، اور 27.5 سال کی بندش 37.5 سال تک چلی جاتی ہے اگر نہ ٹوٹے، اور پھر اسی طرح 27.5 37 سال کی 47.5 اور اسی طرح آگے چلتی جاتی ہے. اور آپ نے سنا ہوگا نسل در نسل روگ، نسل در نسل بیماریاں، نسل در نسل اپنا گھر نہیں کرائے کا گھر، نسل در نسل دکھ، اور نسل در نسل موتیں، اور نسل در نسل مقدمے، اور نسل در نسل تکلیفیں، مشکلات، مسائل. یہ 67 ہے. زحل اور مریخ آپس میں مل جاتے ہیں، شمس اور قمر اور مشتری یہ قریب نہیں آتے، دور ہو جاتے ہیں. اور جہاں ہاتھ ڈالتا ہے وہاں مٹی، جہاں قدم اٹھاتے ہیں ناکامی، ہر گلی ہر راستہ بند. اس کے بول کی کوئی حیثیت نہیں ہوتی اور ان کی کوئی اوقات نہیں ہوتی اس کی، اور یہ بے حیثیت ذلت کی زندگی گزار کے معاشرے میں ایک مظلوم حیثیت رکھتا ہے، یا پھر اسی زندگی میں اپنی بساط لپیٹ قبر کی کفن کی چادر اوڑھ اور قبر میں چلا جاتا ہے. اور یہ ہمیشہ 7.5 سال تک چلتی ہے، اور یہ اکثر ناپاک جانوروں کی ہڈیوں پہ، خون سے، ناپاک جگہوں والی مٹی سے، ناپاک پانی پیشاب وغیرہ سے، ناپاک چیزوں سے اکثر ہو جاتی ہوتی ہے، یا ناپاک جانوروں کی کھوپڑیوں سے. کبھی بھی کالا جادو کرنے والا کتے کی کھوپڑی اور بندر کی کھوپڑی کو ضائع نہیں کرے گا. جہاں یہ کوڑا وغیرہ روڑیاں ہوتی ہیں، کوڑا وغیرہ ہوتے ہیں اور مرے ہوئے کتے وہاں پھینک آتے ہیں، وہاں ان کی ہڈیاں تلاش کر رہے ہوتے ہیں، اور ہڈیاں اور ان کی کھوپڑیاں تلاش کر رہے ہوتے ہیں. مجھے ایک صاحب نے بتایا کہ میں نے قیمتاً بندر لیا اور اس بندر کو میں نے بے ہوش کر کے اس کا سر ٹکڑے کر دیا، گردن سے جدا کیا. کہا بے ہوش اس لیے کیا کہ اس کو اذیت نہ ہو. پھر اس کے سر کو مٹی میں دبایا. 2-2.5 سال کے بعد اس کی کھوپڑی تھی، وہ کھوپڑی صاف کر کے میں نے کالے جادوگر کو جا کے دی. کالے جادوگر جا کر دی. اس نے اس پہ پڑھائی کی، لکھائی کی، کچھ چیزیں دی، اور اس کے بعد جس کے لیے میں نے کی اس کو تباہی پھر میں نے آنکھوں سے دیکھی، اس کی بربادی آنکھوں سے دیکھی، اس کا حال سے بدحال ہونا آنکھوں سے دیکھا. یاد رکھیے گا
جادو حق ہے، مذاق نہیں۔ میں نے کئی مذاق کرنے والے دیکھے، گردش ایام میں ذلیل ہوتے، خوار ہوتے، رسوا ہوتے، پریشان ہوتے، دکھوں غموں کے مارے میں نے کئی دیکھے۔ جادو کو کبھی مذاق نہ سمجھنا، اور ان سے بچنے کے لیے ایک صرف چیز لینی پڑتی ہے، ساتوں آسمان اور ساتوں زمین کی برکتیں اور نور، اور وہ مل جاتی ہیں 7 بار سورۃ فاتحہ۔ میں اس بات کو پھر دہرا رہا ہوں، ذرا غور سے سنیے گا۔ اسلام کا نظام رازوں میں چھپا ہے۔ علماء نے، فقہاء نے، اہل اللہ نے اسلام کے نظام کو رازوں سے لیا ہے، اور یہ راز ہی ہیں جس کو ہم سائنس کی ریسرچ کہتے ہیں، کہ سائنس ابھی تک جو اسلام کے اوپر ریسرچ کر رہی ہے کہ اسلام کا فلاں نظام کیسے ہے، فلاں کیسے ہے، ریسرچ کرتے کرتے کہتی ہے اسلام سچ کہتا ہے۔ مثلا آپ سے پہلے کہتے تھے سرما نہ ڈالیں کیوں اس میں لیڈ ہے، سیسا ہے، اب کہتے نہیں اسی سرمے میں اینٹی لیڈ بھی ہے، آنکھوں کے لیے بہت مفید ہے۔ اسلام کا نظام رازوں میں پوشیدہ ہے، اسلام کے نظام میں راز ہے۔ یہ جو پاؤں کے ناخن ہیں یہ اکثر ہم نہیں کاٹتے، اور پاؤں کے ناخنوں کا زندگی کی خوشحالی کے ساتھ بڑا تعلق ہے۔ اگر آج آپ نہ جاگے، آج آپ نہ سوئے، جاگے تو بہت کچھ ملے گا، اور میں کسی کو آج نہیں کہوں گا اٹھو جاگو، سونا ہے سو جاؤ بے شک۔ زندگی کی خوشحالیوں کا ناخنوں سے بڑا تعلق ہے۔ زندگی کی خوشحالیوں کا ناخنوں سے بڑا تعلق۔ ایک صاحب کہنے لگے بعض ایسے لوگ ہوتے ہیں اللہ پاک ان کے سامنے سے پردے ہٹاتے ہیں، ہستیاں، بڑی بڑی صحابہ، انبیاء ان کی زیارتوں میں آتے ہیں، ملاقاتوں میں آتے ہیں، یا ان سے ملاقات ہوتی ہے، تو فرمانے لگے میری ملاقات ہوئی حضرت اسحاق علیہ السلام سے، ایسے میرا ایک چھوٹی انگلی کا ناخن تھوڑا سا بڑا ہوا، ایسے دیکھ کے فرمایا ناخن نہیں کاٹا؟ اس نے کہا یہ ایک شاید بڑھا ہوا ہے، پر میں یہ چھوٹی انگلی کا ناخن جمعے کے دن تیرے رزق کو بند کر دے گا۔ پھر گنوایا، 5 انگلیوں کے ناخن گنوائے۔ ہمارے ورکنگ ڈیز کتنے دن کے ہوتے ہیں؟ 5 دن ہوتے ہیں۔ ہم تو جمعہ ہفتہ اتوار، یا بعض ملکوں میں جمعہ ہفتہ یا بعض ملکوں میں ہفتہ اتوار چھٹیاں کرتے ہیں۔ اور پھر فرمایا کہ یہ جو چھوٹی انگلی کا ناخن بڑا ہوا ہے، فلاں تیرا مسئلہ ہے، اٹکا ہوا ہے؟ انہوں نے کہا ہاں، کہا اس وجہ سے ہے۔ انہوں نے کہا حضرت اس کا اس سے کیا تعلق ہے؟ پر میں تیرے ہاں تعلق نہیں ہے، لیکن روحانی دنیا کو یہ چیزیں بہت متاثر کرتی ہیں، اور اس کی وجہ سے رکاوٹ ہوتی ہے۔ رات میں یہاں جا رہا تھا، ہمارے پڑوس میں ایک جوان، نیک جوان ہے، مجھ سے کہنے لگے کہ ایک بات آپ سے عرض کریں۔ جی، کہنے لگے ہمارے ہاں ایک جاننے والے ہیں، ان کو کسی نے کہا کہ اگر کوے کا ناخن اپنے گھر میں رکھیں تو دولت آتی ہے۔ انہوں نے کہیں سے کوہ پکڑایا، اب کوے کا ناخن جو انہوں نے نکالنا چاہا تو اس کا نقصان کیا ہوا؟ کوے کی ٹانگ ٹوٹ گئی، کٹ گئی، اور ابھی ان کو شوگر ہوئی، گینگرین، ان کی ٹانگ کٹ گئی ہے۔ ان کو شوگر ہوئی، گینگرین ہوئی، زخم خراب ہوا، اور ان کی ٹانگ کٹ گئی ہے، ابھی وہ ہسپتال میں ہے، تو ان کے لیے کیا کیا جائے؟ میں نے کہا استغفار ہی کیا جائے۔ کسی نے کہہ دیا کہ کوے کی جو ہے وہ اگر ناخن رکھا جائے، حالانکہ اس کا کوئی تعلق نہیں ہے، لیکن میری آپ کے ناخنوں کا تعلق ہے۔ یہ ساری بات وہ رات والی بات سے گھوم رہی تھی۔ رات میں یہاں سے جا رہا تھا نا، ہمارے پڑوسی ہیں وہ، تو پتہ نہیں بیٹھے ہیں یا نہیں بیٹھے ابھی مجمع میں، تو مجھے رات والی بات میں جو انہوں نے بات کہی، کہنے لگے کہ یہ ایسی بات ہے
میں نے کہا استغفار کریں، پر رات والی بات سے ابھی تک پھر میری مشین چلنا شروع ہو جاتی ہے۔